رات کی گہرائیوں میں کسی کی موجودگی کا احساس صرف احساس نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی موجود ہو، جسے قرآن کے مطابق جن کہا جاتا ہے۔ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، آگ سے بنا دھوئیں کی آگ، یہ ہمیں نہیں دکھتے مگر یہ ہمیشہ یہیں پر ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں موجود مختلف قسم کے جن کی، کون سے جن خطرناک ہیں، کون سے جن بلیک میجک میں یوز ہوتے ہیں، اور سب سے ضروری ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ نمبر 1 ہے عفرت، آگ کا بادشاہ۔ عفرت کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، طاقت اور تباہی۔ اسلامی روایت کے مطابق عفرت بہت ہی پاورفل جن ہوتا ہے، یہ عام جن نہیں ہوتا جو بس گزر جائے۔ عفرت جب کسی جگہ ہوتا ہے وہاں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ عفرت اکثر جلتی ہوئی جگہوں پر، قبرستانوں کے قریب، پرانی جلی ہوئی کھنڈر عمارتوں میں اور سنسان مقامات پر رہتا ہے، اور عفرت جن اکثر بلیک میجک میں استعمال ہوتا ہے۔ بلیک میجک کرنے والے لوگ عفرت کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ جن لڑائیوں میں، نفرتوں میں اور ذہنی وسوسوں کو برقرار رکھنے میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر یہاں ایک خوفناک سچ بھی ہے، عفرت کبھی بھی کسی انسان کا غلام نہیں ہونا چاہتا۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم عفرت کو کنٹرول کر لیں گے، وہ اکثر اس کی قیمت چکاتے ہیں، خود کو پاگل کر کے یا زندگی برباد کر کے۔ عفرت سے بچنے کا طریقہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اور دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ جن ذکر والی جگہوں سے دور بھاگتا ہے۔ نمبر 2 ہے مرید، سمندروں کا جن۔ یہ جن زمین سے زیادہ پانی سے جڑا ہوتا ہے۔ اسلام کے مطابق مرید کو بہت زیادہ ضدی اور مغرور جن سمجھا جاتا ہے۔ یہ اکثر سمندروں میں، گہری جھیلوں میں اور سنسان پانی والے علاقوں میں رہتا ہے۔ مرید کے ساتھ ایک عجیب بات ہے، یہ انسان سے بات کر سکتا ہے مگر کبھی سچ پورا نہیں بولتا۔ بلیک میجک میں مرید کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے یا دور کی خبر لانے کے لیے یا فساد پھیلانے کے لیے۔ مگر مرید دھیرے دھیرے انسان کے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اسے اپنا محتاج بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اکثر پانی کے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے یا آوازیں آتی ہیں، تو اکثر یہ مرید کا ہی اثر ہوتا ہے۔ اسے بچنے کا طریقہ ہے کہ اکیلے وقت گزارنے سے اوائڈ کیا جائے، بسم اللہ پڑھے بغیر کہیں پر داخلہ نہ کیا جائے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ پڑھی جائے۔ نمبر 3 ہے جن، پرانی نسل کے جن۔ جن کی سب سے پرانی قسم مانی جاتی ہے۔ یہ وہ جن ہیں جو انسان سے پہلے زمین پر رہتے تھے۔ جن جنگلات میں، پہاڑوں پہ اور بیابان علاقوں میں رہتے ہیں۔ ان کا مزاج بہت ہی تیز ہے اور وہ تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں۔ جن اکثر سانپ، کتے یا ہوا کا جھونکا بن کر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ جن عام طور پر نقصان نہیں پہنچاتے، مگر اگر کسی نے ان کی جگہ پر قبضہ کیا یا بیعت بھی کی تو یہ انتقام بھی لے سکتے ہیں۔ ان سے بھی بچنے کا طریقہ ہے کہ کھلے مقامات پر جانے سے پہلے سلام کیا جائے، السلام علیکم یا اہل المکان کہنا، بنا وجہ پتھر یا چیزیں نہ پھینکنا۔ نمبر 4 شیاطین، گمراہ کرنے والے جن۔ ہر شیطان جن ہوتا ہے مگر ہر جن شیطان نہیں ہوتا۔ شیاطین کا کام آپ کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا، غلط خیالات ڈالنا، انزائٹی اور ڈپریشن پیدا کرنا اور گناہ کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہ شیطان ڈپریشن اور اکیلے پن کے شکار لوگوں پر قبضہ کرتے ہیں اور غصے کے لمحوں میں بہت ہی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ سیدھے اٹیک نہیں کرتے، یہ دھیرے دھیرے انسان کو توڑتے ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ نماز اور صبح شام کی اذکار پڑھنا اور غلط کنٹینٹ سے دوری، اس لیے آپ ہمارا کنٹینٹ دیکھیے۔ نمبر 5 ہے عامر، وہ جو گھروں میں رہتے ہیں۔ ہر جن جنگل یا قبرستان میں نہیں ہوتا، کچھ گھر کے اندر ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسلامی روایت میں انہیں عامر جن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جن ہیں جو انسان کے ساتھ ہی رہنا سیکھ لیتے ہیں مگر انسان انہیں محسوس نہیں کرتا جب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ عامر اکثر پرانے گھروں میں، بند کمروں میں اور ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں روز ذکر نہ ہوتا ہو۔ یہ جن عام طور پر نقصان نہیں کرتا، لیکن جب گھر میں روز لڑائی ہو، بچے بنا وجہ لڑنے لگیں، ڈرنے لگیں، چیزیں اپنی جگہ سے ہلنے لگیں تو سمجھ لو گھر تنہا نہیں رہا۔ بلیک میجک میں عامر کو اس لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ گھر کی انرجی کو دھیرے دھیرے بدل دیتا ہے، لوگوں کے بیچ بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ مگر جو لوگ عامر سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر اپنا سکون کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ بلیک میجک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
بچنے کا طریقہ صبح شام کے اذکار ہیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ نمبر 6 ہے قارین، وہ جو کبھی تم سے جڑا نہیں ہوتا۔ سوچو، اگر میں تم سے کہوں کہ تم اکیلے کبھی نہیں ہوتے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوتا ہے جسے قارین کہا جاتا ہے، تو تمہیں کیا فیل ہوگا؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ قارین کا کام تمہارے خیالات کو موڑنا، غلط چیز کو نارمل دکھانا اور گناہ کو آسان بنانا ہے۔ قارین چیختا نہیں، یہ صرف وسپر کرتا ہے جب تم گناہ کو کہتے ہو بس ایک دفعہ اور۔ یہ اکثر قارین ہوتا ہے، لیکن عام انسان کا قارین ہر وقت امتحان لیتا ہے۔ بچنے کا طریقہ ہے جتنا زیادہ ذکر اتنا زیادہ قارین کمزور۔ نمبر 7 گھول، راستوں کا دھوکہ۔ پرانے عرب سفر کے دوران کہتے تھے کہ رات کو اگر کوئی اکیلا مسافر تمہیں آواز دے یا کہیں دور سے کسی انسان کی کوئی آواز آئے تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گھول ہو سکتا ہے۔ گھول وہ جن ہیں جو شکل بدلتے ہیں، انسانی آواز میں آوازیں دیتے ہیں، انسانی آواز میں بلاتے ہیں اور راستوں سے بھٹکا دیتے ہیں۔ سنسان سڑکوں پر، ریگستانوں پر، جنگلوں کے راستوں پر اکثر ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ گھول کا مقصد سیدھا نقصان نہیں بلکہ انسان کو تنہا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں سے گھول غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچنے کا طریقہ ہے کہ سفر میں جاتے وقت سفر کی دعا اور آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 8 ہے ارواح، سب سے بڑی غلط فہمی۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی مردے کی روح ہے یا تم کو تمہارے کوئی مرے ہوئے رشتہ دار کا چہرہ نظر آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ارواح ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ مردے واپس نہیں آ سکتے۔ جو چیز لوگ دیکھتے ہیں وہ اکثر جن ہوتا ہے جسے ارواح کہتے ہیں، جو شکل اختیار کر لیتا ہے ان لوگوں کی جو پہلے ہی گزر چکے ہوں، اور انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ ان کا اپنا واپس آ گیا۔ ارواح کے نام سے جو چیز مشہور ہے وہ اصل میں جن کا سائیکولوجیکل کھیل ہوتا ہے یا شیاطین کا دھوکہ۔ یہ جن کسی اپنے کی شکل میں آ جاتے ہیں، ان کی آواز میں بلانے لگتے ہیں یا اس کی آواز بنا کر انسان کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ ہے کہ غم کے وقت اللہ کے ذکر نہ چھوڑا جائے اور غلط روایات سے دوری اختیار کیا جائے۔ ہم نے سنا ہے کہ اکثر جنات گھر میں داخلے کے لیے تم سے اجازت چاہتے ہیں۔ ارواح اکثر آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ اگر کوئی اپنے کی آواز آپ کو بلائے اور کہے کہ کیا وہ گھر کے اندر آ سکتے ہیں تو کبھی اجازت نہ دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے اجازت دے دی تو ان کا آنا جانا پاسبل ہو جائے گا اور آپ کا گھر پھر گھر نہیں رہے گا۔ یاد رکھو، اسلام جن کی دنیا کو فینٹیسی نہیں حقیقت کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات، جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کوئی جن اسے تنہا نہیں کر سکتا۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔